وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو طاقت نہیں رکھے گا۔ اس شخص کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے تکبر نے روک دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اس ہاتھ کو نہ اٹھایا، یعنی اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر حق سے چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ایمان لا، تیرا ملک تیرے ہی پاس رہے گا، تو فرعون نے کہا میں حامان سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ جب اس نے حامان اپنے وزیر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو رب رہا ہے، لوگ تیری عبادت کرتے رہے ہیں اور اب تو عبادت کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہے۔ فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مجید ان دو بستیوں مکہ اور طائف کے بڑے لوگوں پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دو بستیوں کے بڑوں سے مراد ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی تھے، جو قریش مکہ نے ان کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ وہ ظاہری مال و دولت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ہمارے لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت ان کے اس تعجب کی خبر دی جب کہ انہوں نے اہل صفہ کو، جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، جہنم میں نہ دیکھا تو پھر وہ کہیں گے ما لنا لا نرا کنا نعدہم من الاشرار، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریروں سے گنا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ اشرار سے ان کی مراد حضرت عمار، بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم آسمان سے نازل ہونے والی صاف شفاف میٹھی بارش کی طرح ہے، جسے پودے اپنی جڑوں کے ذریعے پی کر اپنے ذائقے بدلا کرتے ہیں، چنانچہ کڑوے کی کڑواہٹ اور میٹھے کی مٹھاس بڑھتی ہے۔ اسی طرح لوگ علم کو اپنی ہمتوں اور خواہشات کے مطابق حاصل کرتے ہیں، یعنی جو انسان جس کی فطرت میں عاجزی ہو اور وہ علم حاصل کرے تو جتنا وہ علم حاصل کرتا جائے گا، جس طرح کہ ایک پھلدار درخت ہو تو اس پر بارش رحمت کی برسے تو وہ پھلدار درخت جو ہے اس بارش کے پانی کو چوستا ہے اور پھل دیتا ہے اور اس کی ڈالیاں نیچے جھکتی ہیں، اور اگر کوئی کڑوا درخت ہے جس کا پھل نہیں ہے اور اس پر بھی رحمت کی بارش آتی ہے لیکن وہ جڑوں سے چوستا ہے اور وہ اکڑتا ہے اور اوپر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ علم کو اپنی ہمتوں اور خواہشات کے مطابق حاصل کرتے ہیں، اور اس سے متکبر کا تکبر اور متواضع کا انکسار بڑھتا ہے۔
یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کی عاجزی زیادہ بڑھتی ہے، اور جو علم حاصل کر کے تکبر کرتا ہے تو اس کا تکبر بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہوتا ہے کہ جس جاہل کو نصب العین اور مطمع نظر تکبر ہوتا ہے، جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تکبر کروں گا تو اس کا تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکبر کر سکتا ہے، وہ تکبر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص بے علمی کے باوجود اللہ سے خائف رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خوف خدا کے مکمل دلائل کے لیے دلائل لائے گئے ہیں، چنانچہ اس کا خوف، شفقت اور انکساری بڑھتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ اچھا قاری اور عالم کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے امت، وہ تم میں سے ہوں گے وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ متکبر علماء نہ بنو بلکہ تمہارا علم تمہاری جہالت سے آگے نہ بڑھے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فتنہ فساد کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا جو خلیہ کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا۔ ایک مرتبہ اس کا ایک ایسے انسان سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا، یعنی بہت بڑا عبادت گزار تھا، تو وہ گنہگار شخص اس عبادت گزار کے پاس چلا گیا، اس سے اپنی نسبت اور اس سے عاجزی کر کے، یعنی اس کی وجہ سے میرے بھی جو گناہ معاف ہو جائیں، وہ چلا گیا۔ عابد کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ آدمی نے جو گیا تھا اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل اس قوم کا بدبخت آدمی ہوں، اور یہ جو عابد ہے بہت بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے۔ چنانچہ وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا میں عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا بدبخت آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ اسے بہت شرم محسوس ہوئی اور اس بدبخت سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجیے، کیونکہ میں نے بدبخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری روایت میں ہے کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر بدبخت کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا جو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اس کے چہرے سے شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا، با خدا ایسا ہوا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔ حضرت عبیدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے ہر وہ مضحکہ خیز کاری تعجب میں ڈالتا ہے جس سے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اور وہ تجھے ناک منہ چڑھا کر ملتا ہے اور تجھ پر اپنے علم کا احسان جتاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے تلخ کلامی کی اور اس سے کہا، اے حبشی کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے ابو ذر، سعی کو ہلکا کر، کسی سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو، میرا چہرہ رون ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اجمعین کو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو
کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔